عباس بیوی کا نام ہے سیدہ حسن زیدی سن آف سید طاہر حسین زیدی، سیدہ حسینی بیگم، سید محتشم زیدی، سید بدیع الحسن زیدی، سیدہ عابدہ زیدی، سید اختر حسین زیدی، سید آل محمد زیدی، سید آل حیدر زیدی، سید حسن کوثر زیدی، آل صفدر زیدی، زندان مومنین نبی ہمارے قومی شہداء۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق طهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قدر عالم نے کو خبردار کیا، آگاہ کیا، یاد کرو جب تمہارے رب اگر تم شکر ادا کرو گے لازیدنکم، میں اضافہ کروں گا، اگر تم کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، میرا عذاب شدید سخت ہے۔ ہماری پوری حیات میں وہ اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کس سے کیا مل رہا ہے، یعنی کون ہمارا مددگار ہے ہمارے نقائص میں، ہماری مشکلات میں، اور عقلاً واجب ہے منعم کا شکر ادا کرنا۔ وہ کون ہے ہماری حیات میں؟ شکر منعم واجب ہے، عقلاً واجب ہے۔ یہ پورے ایک ایسا مسئلہ مذہب ہو یا نہ ہو مگر انسان کے اندر فطری طور پر ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تقاضا یہ کچھ شکریہ کرے، کم سے کم زبان کم سے کم۔ اسی چیز کو ذات واجب نے اعلان کیا بندگان خدا کے لیے، تو ان کی حیات میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ خود حیات کس کی وجہ سے ہے، پھر حیات کے لوازمات کس کی وجہ سے ہے؟ انسان کے باقی رہنے کے لیے، انسان کو انجوائے کرنے کے لیے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ حیات، تو اس حیات کی بقا اس کا راز ہے۔ خالق غنی ہے، خالق کو ضرورت نہیں کہ آپ کریں یا نہ کریں۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے شاہد ہوا، قال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، تم کفر کرو یا باقی جتنے بھی زمین میں سب کے ساتھ، ان اللہ لغنی، اللہ غنی اور حمید ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ نہ آپ کے شکر کرنے سے اس کی سطح میں اضافہ ہو جائے گا، نہ آپ کے انکار سے سطح میں کمی آ جائے گی۔ خدا ہے، جیسا ہم کہتے ہیں نا، خدا کی صحت میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ والغنی، یہ جو شکر ہے آپ کا کرنا، یہ خود آپ کے نقص کو دور کرنا ہے۔ خدا عزیز رکھتا ہے ہر وہ شے جو انسان کو اس کو کمال کی طرف لے کے جائے۔ انسان پیدا ہوا نقائص کے ساتھ ہے، اس کو کمال کی طرف جانا ہے۔ پردہ نے شروع سے انسان کو رکھا، انسان جب پیدا ہوتا ہے بالکل کلین سلیٹ، یعنی سرٹیفائڈ جاہل۔ ہم نے پیدا کیا تمہاری ماؤں سے، بطن سے، جب تم باہر آئے نا تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، خالی تھے بالکل۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے تمہارے لیے کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، تمہیں کس لیے دیے؟ تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ یہ پودا کا اس لیے کیا؟ تاکہ آپ شکر انداز، چونکہ اس کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں، آپ خالی تھے بالکل۔
ہم نے ٹولز آپ کو دیے انجوائے کرنے کی، کائنات کو پوری ذات نے دیا. روح اور جسم کی غذا میں فرق ہے. جسم کی غذا آپ منہ سے پہنچاتے ہیں معدے میں، روح کی غذا کانوں اور آنکھوں سے آتی ہے. آپ سنتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، یہ روح کی غذا ہے. پروردگار نے تمہیں سارے ٹول دیے ہیں، اور یہ جو سب سے اہم ٹول ہے وہ ہے یہ قبولیت کا، کہ آپ علم کیسے حاصل کریں گے، چونکہ اس کے بغیر معرفت پروردگار نہیں ہوگی. چونکہ انسان کو آزمائش سے فرمایا کہ فجعلنا سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع بصیر بنایا انسان کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آزمائش ہونی تھی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا. اب اس کی مرضی ہے، وہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. ہم نے تو راستہ دکھا دیا، تو یہ ہدایت کا راستہ ہے. ہم نے اس کو ٹولز بھی دے دیے، سماعت بساعت بھی دے دی. اس لیے وہ شکر کرتا ہے نہیں کرتا، اب یہ ہمیں دیکھنا ہے. شکر کرے گا، ناشکرا رہے گا. جو ناشکرا ہوا ہے تو خود پروردگار کی معرفت حاصل نہ کرو، ناشکرا ہے. جو اپنے منعم کو نہیں پہچانتا، جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اس سے زیادہ ناشکرا کون ہوگا؟ اس لیے خالق نے بار بار اس کو خود طلب کیا ہے. کیوں؟ اپنے لیے نہیں، بندوں کے لیے. چونکہ بندے اگر اس طرف نہیں آئیں گے تو ان کا نقصان ہوگا. اگر وہ واقعی بندگی ہے تو تقاضا ہے بندگی بھی کوئی چیز ہے. فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا. ہم نے سب تمہارے لیے بنایا، کھاؤ پیو ہمارے رزق میں سے، مگر حلال اور پاکیزہ. چونکہ ہم نے سب کچھ بنایا، رزق تو ہر چیز میں ہے، مگر ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے. کائنات میں سب کو اپنے بقا کے لیے کچھ چاہیے، تو ہر شے موجود ہے. انسان کی بقا، اس کی پاکیزگی کے لیے کچھ اور چیز ہے. اس کو چننا پڑے گا اس میں سے، کہ ہر چیز نہیں کھا سکتے. کھا تو سبھی کچھ سکتے ہیں آپ، مگر نہیں کھانا چاہیے. تو خالق کا حلال اور طیب یہ ہے. کیوں؟ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو، اگر تم اسے معبود مانتے ہو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، تو پھر شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا. اور شکر نعمت کیا ہے؟ وہ کرو جو وہ چاہتا ہے. کھاؤ، بقا کے لیے کھاؤ، مگر حلال و پاکیزہ کھاؤ. ہم نے قرآن آواز دے رہا ہے، وہ خالق غنی ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. او پروردگار اگر تم انکار کرو، ناشکری کرو، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے یقیناً. مگر ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ کفر کو عزیز نہیں رکھتا. اس کو نقص ہے بندے میں، کہ بندے کو سب کچھ دیا پھر بھی اس کو نہیں پہچانتا. حالانکہ اگر میں نے اسے سب ٹول دے کے بھیجا پھر بھی استفادہ نہیں کرتا، تو یہ بات اسے پسند نہیں آتی. یقیناً پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے کوئی ناشکر بندے ہوں، کفر کریں، کفران نعمت کریں، اس بالکل عزیز نہیں ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر کرتے ہو تو پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندہ کمال کی طرف آئے، نفس سے بندہ دور رہے، اور اسی لیے اس نے سب کچھ اسے عطا کیا ہے. اس کا اللہ شکرتم لازیدنکم، اگر آپ یہ کریں گے شکر تو ہم اضافہ کریں گے. یعنی وہ کچھ اپنے لیے تو چاہتا نہیں ہے، خود آپ کا اس میں فائدہ ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر آپ وہ آج شکر کرتا ہے بندہ بھی اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، یعنی تمہارے اپنے فائدے کے لیے میرا نہیں ہے. خدا غنی ہے، اسے ضرورت ہی نہیں، مگر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو. اور شکر پروردگار کرو گے تو فائدہ تمہارا. ومن کفر، پھر دوہرا دیا، فإن اللہ غنی حمید. اگر تم کفر نعمت تو اللہ تو غنی ہے، اللہ نہیں. اس کی تعریف ہر جگہ ہے، بے نیاز ہے، حمد و ثنا اس کی جاری ساری ہے. وہ انسانوں کو محتاج نہیں ہے. پوری کائنات سرنڈر ہے اس کے آگے، انسان بھی سرنڈر اس کے آگے نہیں ہے. انسان کے اختیار میں کیا ہے؟ آئے تو آنے پہ اختیار نہیں تھا، آ گئے تو پھر اپنے رہ جانے پہ اختیار نہیں ہے. جب آواز آئے گی چلے جائیں گے. تو نہ آنا اختیار میں، نہ جانا اختیار میں. وہ پروردگار کا جب آپ پورا کہے گا بھائی اب آ جائیے، آپ نا خواہش کریں گے نہ جاؤں، یہ اختیار میں نہیں ہے کہ میں نہ جاؤں. کہ بھائی اب آ جائیں، جانا پڑے گا، بھیجا تو آپ آ گئے. تو پروردگار چاہتا ہے بندہ شکر کرے، اس لیے اس کو باقاعدہ طلب کرتا ہے. بل اللہ فاعبد، جو بندگی کرو اللہ کی. وکن من الشاکرین، خطاب پیغمبر سے سب کے لیے ہے. شکر گزار بندوں میں شکر، یعنی شکر گزار کون کرے گا؟ جو معرفت منعم کی کرے گا. معرفت کے بغیر شکر انجام کیسے دے گا؟ اگر وہ جانتے نہیں نعمتیں کس کی طرف سے تو پھر شکر کیسے انجام دے گا؟ اسی لیے شکر منعم واجب سے پہلے یہ تو پتا ہو کہ دیا کس نے، آپ کسی نے بھیج دیا آپ کو
ایک گفٹ اپنی پتہ کہاں سے آیا کہ بھائی پرشن تو نہیں لگی ہوئی، اب آپ کہیں میں کس نے بھیجا، چونکہ مجھے تبھی میں شکریہ انجام دوں گا، ادا کروں، اس کا تو پتہ تو ہو، تو آپ تلاش کریں گے بھائی یہ کس نے بھیجا، کسی نے جاب لگا دی بھائی، کسی نے بھائی آپ ہی کسی نے سفارش کی اس لیے میں دے رہا ہوں جاب، اب آپ کہیں گے بھائی مجھے شکر ادا کروں، کون ہے؟ چونکہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، یہ اللہ نے اس کے اندر ودیعت کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی احسان کرتا ہے تو تم اس کا شکر بجا لاؤ، کرو اس کا شکر، یہ خدا کی طرف سے۔ تو اب یہ آپ ظاہر آج کل آپ ویکینڈ ہے کہ بھائی تھینک گیونگ ویکینڈ ہے، اور یہ ٹرکی کھانے کے لیے خالی یہ کھانا سبھی آپ ہی کے لیے ہے، مگر شکر اور کفر نعمت میں فرق ہے۔ پروردگار کی اطاعت کے بغیر کوئی شکر نعمت نہیں ہے، معصیت کفر نعمت ہے، اطاعت الہی کے خلاف جانا کفر نعمت ہے۔ اگر انسان شکر کرنا چاہتا تو پروردگار کا شکر پروردگار کی اطاعت میں ہے، اور وہ اتنے اس نے دے دیا ہے کہ خود اعلان کرتا ہے کہ آپ میری نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے، ان تعدوا نعمت اللہ تحصوها، ایسا تو نہیں کہہ رہا ہو، حقیقت کا آپ نہیں کر سکتے، بھائی لکھنا بیٹھ جائے کمپیوٹر، آپ نہیں کر سکتے کیا کیا نعمتیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا نعمت ہے کیا، آپ چھوڑ دیں پورے کائنات میں جو ہے آپ کے اپنے وجود میں عالم انور پوشیدہ مولا کائنات کے انسان کے اپنے اندر۔ اب جو ڈاکٹر میڈیسن والے جانتے ہیں، پتہ چلا اب تو وہاں پہنچ گیا جہاں پر ایک ڈاکٹر دوسرے فیلڈ کے بارے میں جانتے ہی نہیں، بھائی یہ ہم نہیں جانتے، یہ آپ ان سے پوچھیں ہے یا نہیں، وہ نہیں یہ اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اتنا وسیع میدان ہے اس کا جسم انسانی کا کہ جس کا پتہ ہی نہیں، ہر ایک اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا جاتا کہ دوسرا کہتا میں نہیں جانتا یا وہیں جائے، یہ نہیں، باقی تو چھوڑ دیں، یہ تو خالی جسم کی بات ہو رہی ہے۔ مولا اگر آپ معرفت چاہتے ہیں تو وہ دعائے عرفہ جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی، اور آپ یہ حیران ہو کہ امام نکلے اپنے اصحاب کے ساتھ اور سامنے کھڑے ہو کر جو ہے قبلہ رو ہو کے، اور جو حضرت نے گفتگو کی ہے معرفت کی، حیران انسان حیران۔ دیکھیے یہیں سے آپ کو بولتا ہے اہل بیت کسے کہتے ہیں، یاد رکھیے یہ کیوں پیغمبر دے کے کہتے ہیں اہل بیت امت کو، انہوں نے امت کو سکھایا ہے گفتگو کرنا، معرفت کی منزلیں تک پہنچایا۔ پروردگار کی منزلت ہوتی کیا ہے، مولا کائنات کے خطبے جہاں پر ان سے پہلے کسی نے کبھی تاریخ انسانیت میں جزیات پر اللہ کی گفتگو ہی نہیں کی، سے بات کی، اس خطبے میں پڑھا نہ جڑا، کبھی نہیں ذکر کسی نے کیا تھا اس کی جزیات، اور خدا بھی کہتا ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا میرے بارے میں، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے، چونکہ یہ جو لوگ ورنہ حالات میں شرک کر دیتا ہے فوراً، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں جو مخلص بندے ہیں اللہ کے، جو خالی عروض سے۔ اس دعا کو آپ پڑھیں، اس دعا میں صرف ایک ٹکڑا اس کو میں کہتا ہوں، حضرت فرمانا چاہتے ہیں بھائی میں یعنی تمام اس صحت کا صرف ایک جگہ پر رک کے جا کے آپ غور کریں، جس کے بعد جو اثر حاصل فرما رہے ہیں، میں اپنے باطن میں پوچھتا ہوں، مثلا ضمیر، آنکھوں کے نور کہ جو راستے ہیں، ابھی آئی بارہ وہ جانتا ہے، یہ پیشانی پہ جو لہریں پڑتی ہیں جو آپ کے کھال میں، اس کی کیا فوائد ہیں، کیوں بنایا گیا، یہ جو آپ سانس لیتے ہیں اپنے اندر سے، ظاہر جو پورا سسٹم ہے آپ کا، یہ جو ناک ہے، یہ ہڈی کا پورا سسٹم ہے، یہ کانوں کی سننی جو جھلی ہے جو آپ جا کو ایک 3 ہڈیاں جو ہیں آپ کی، وہ پورا ایک سسٹم ہے، وہ لوگ جانتے ہیں جو میڈیکل میں کہ بھئی انسان سنتا کس طرح سے، کتنا پیچیدہ نظام ہے۔ پروردگار کہتے ہیں یہ آپ نے اس سے یہ پلک کا جھپکنا ہے، یہ جو ہونٹ آپ کے کھلتے اور بند ہوتے ہیں، یہ زبان جو حرکت کرتا ہے جس سے الفاظ بنتے ہیں، یہ جو ہلنے سے آپ کی جبڑے جو ہیں، یہ دانت نکلنے کی جگہ ہیں، یہ کھانے پینے جو ذائقہ پیدا ہوتا ہے، ہر ڈاکٹر جانتا ہے، بعض لوگ یہی محروم ہو جاتے ہیں ذائقے چیز، کتنی ایسی ڈیزیز ہے ہمارے یہاں، وہ بیچارہ کھاتا میں کہتا ٹیسٹ ہی نہیں کوئی، وہی نعمت کی قدر کرتا ہے جو یہ رکھتا ہے۔ اور کیجیے میری بات، آپ کبھی زوال نعمت سے قدر نعمت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ نعمت تھی، جو آدمی مزے لے لے کے آپ کھا رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے میرے پاس تو مزے کا صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے، دنیا میں پایا جاتا ہے، بھائی نہیں کھانا اس لیے کھاتا ہے ضرورت ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ نہیں ہے کوئی۔ اب اس سے پوچھیں جو اس قدر کو جانتا ہے کہ بھئی مزہ کیا ہوتا ہے، کھٹا کیا کہتے ہیں، میٹھا کیا ہے، نمکین کیا ہے، مرچ کیا ہے، دوسرا جانتے ہی نہیں، وہ صرف اس لیے کھاتا ہے کہ بھئی اسے کھانا ہے۔ آپ کہتے ہیں بھئی ذرا اور لاؤ کیونکہ مزہ آ رہا ہے، یہ نہیں کیونکہ آپ کو مزہ آ رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ کیا بڑی نعمت ہے یہ ذائقے کا محسوس کرنا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میں نے کبھی جملہ آپ سے کہا، اللہ کی نعمتوں میں نعمت کے زوال کے بعد پتہ چلتا ہے کیا نعمت ہے، انہیں انسان کو احساس نہیں ہوتا، انسان کو
تو اپنے کھانے کے ذائقے، سر میں جو دماغ آپ کے دیا ہے کہاں رکھا ہے اسکل کے اندر، اللہ نے کس طرح سے یہ گردن میں جو سانس و غذا کی نالی ایک ساتھ جا رہی ہے کس طرح جدا جدا بھی ہے، یہ جو پورا پسلیاں بنائی اس کے اندر ہارٹ اور سب کو محفوظ کیا ہے، کس طرح چھپایا آپ نے، یہ جوڑے جو بنا ہے، یہ جو پورے جو بنا ہے، فرما رہے ہیں پورے گفتگو کر رہے ہیں. بچپن میں جو انسان وجود پاتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے پورا سسٹم میں، نیند، یہ سکون، یہ بیداری، یہ حرکات آپ کے اعضاء کی، یہ جو رکوع و سجود کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ حاولت واستحدت مد الاثار والآثار، اگر میں ان سب چیزوں پر صرف تیرا شکر انجام دوں، کوشش کروں، زمانے اور صدیاں کرتا رہوں میں. یہ وہی کرے گا نا جو جسے معرفت ہے. جسے معرفت نہیں وہ کیا کرے گا؟ جو معرفت رکھتا ہے، کہ معرفت کے بعد ہے، اگر میں ان سب پر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں، یہ صرف جز ہے اس کا، دعا تو بہت طویل ہے، یہ تو جز ہے، تمام زمانے صدیاں لگ جائیں گی میں کرتا رہوں. فرماتے ہیں لو امرتها ان اودع شکرا واحدا من انعمک، اگر میں صرف ایک بات پہ شکر ادا کروں، یہ تو ساری نعمتیں جو گنوا دی ہیں ابھی، اگر میں ساری عمر اگر میں کروں مستطاعت ذلک، میں نہیں انجام دے سکتا. صدیاں چاہیے مجھے اس کے لیے، عمر طویل ہو، مگر میں تیرا ایک چیز کا صرف کسی ایک نعمت کا میں شکر بجا نہیں لا سکتا الا بمنک الموجب علی بہی، وہ بھی تیرے احسان کے بعد، تیرے کرم کے بغیر وہ بھی انجام نہیں پائے گا. یعنی صدیہ اس کے لیے مجھے مل جائے صرف اس لیے کہ میں ایک چیز کا شکر ادا کر سکوں، وہ بھی تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کہیں یہ تو اس لیے کہ سب چیز دی تو اسی نے جس سے آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں، یہ بھی تو اسی کا عطیہ ہے. فرماتے ہیں شکر کا ابداً جدیدہ، اور اگر جب میں شکر کرتا ہوں وہ شکر ایک اور شکر کو طلب کرتا ہے، کیونکہ شکر کرنا خود ایک نعمت ہے. تو وہ شکر پھر ایک شکر کو مانتا ہے، طلب کرتا ہے میں پھر ایک شکر کو. اب یہ کون بتا سکتا ہے؟ اسے اہل بیت بتا سکتے ہیں. کہتے کیوں؟ اس لیے کہ کہتے میرا رب نے کہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم میری نعمتوں کا شمار کر ہی نہیں سکتے. پتا کیا رہا ہے؟ اور بندہ جو ظاہر بندے کو اب یہ شناس کون کرے گا؟ یہ وہ اہل بیت اسی لیے اہل بیت کہ جنہوں نے معرفت کے اصول بیان کیے کہ خدا کی معرفت کیسے ہو، یعنی اللہ تک لے جانے کا ذریعہ قرار دیا پیغمبر نے اپنے بعد اپنے اہل بیت کو. جو علم کا سمندر مولا کائنات جب اس ٹکڑے پر آتے اپنے خطبے کے اندر بیان 52 میں تو فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَمِن مَاسَتْ قُلُوبَكُمْ مِيَاسًا، خدا کی قسم. جب امام قسم کھائیں، یہ تو خود کسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کس قدر اہمیت ہے اس بات کی. خدا کی قسم اگر تمہارے دل پگھل جائیں، کھل جائیں، دیکھو یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، نرمی آ جائے، سختی ختم ہو جائے، قسم کھا کے تو اللہ قسم واللہ اللہ قسم ہے اللہ کی، یعنی شدت کو ظاہر کر رہے ہیں. اگر تمہارے دل کھل جائیں، کس بات پہ کھل جائیں، کس بات پہ ٹوٹ جائیں؟ وسالت عیونکم من رغبت اللہ ورہبت منہ دما، اور تمہاری آنکھیں یا خوف سے یا شوق سے خون بن جائیں، یعنی تمہارے آنسو اتنے نکلیں کہ وہ پھر آنسو کی جگہ خون گرنے لگے. غور کریے، تو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا اس منزل پر سوائے اہل بیت کے. مولا کائنات کہہ رہے ہیں، یعنی فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھیں یا شوق الہی میں یا خوف الہی میں، یہ دونوں پسندیدہ ہیں، یا رغبت میں، امید میں، اور یا خوف میں، آنسو جو بہتے بہتے وہ آنسو خون بننے لگے، یعنی تمہاری آنکھیں بہہ جائیں، اس قدر تم گریا کرو. یہ غور کیجیے، یہ یعنی جب ان چیزوں کا استعمال کیا تھا مبالغہ نہیں ہوتی بھائی بات کو، اور یہ اللہ کو واقعی خون جو ہے بہنے لگے، چونکہ وہ کہتے ہیں اس مقام پر تم پہنچ جاؤ. پھر ثم امرتہم فی الدنیا، امرتہم فی الدنیا، اور پھر تم رہتی دنیا تک پوری زندگی اتنی طویل تمہیں عمر میں مل جائے اس دنیا کے اندر. اس معرفت کی بات ہے، تمہاری آنکھیں رو رو کے ختم ہو جائیں گویا، خون آنکھوں کی جگہ تم بہا دو، عمر تمہیں اتنی طویل مل جائے. مت دنیا باقی، دنیا تو باقی رہنے والی پھر بھی نہیں ہے. یعنی آپ چاہیں ساری زندگی، مگر زندگی کتنی عمر پھر بھی نہیں، چونکہ دنیا خود باقی رہنے والے نہیں ہے.
اور جب دنیا باقی نہیں رہے گی تو پھر آپ کے اعمال کہاں سے باقی رہیں گے؟ چکا دنیا خود ختم ہوگی. ما جزت اعمالکم، تمہارے اعمال اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو پروردگار کی نعمتیں ہیں. یعنی آپ شکر ادا کریں، خوف سے آپ کی آنکھیں بہہ جائیں، آپ یعنی یا شوق میں آپ کے یعنی اتنے خون بہنے لگے آپ کی آنکھوں سے، یعنی مرادی اس وہاں تک معرفت کی اس منزل کی بات ہو رہی ہے. وَلَوْ لَمْ تُبْقُوا شَيْئًا مِنْ جُهْدِكُمْ، تم ساری طاقت صرف کر دو بندگی میں اس کی، یعنی پورے رات دن شب و روز اس کی تم بندگی کرتے رہو بس اللہ کی، اور وہ بھی ایسی کہ جتنی عمر ہو تمہاری اتنی عمر بھی تمہیں دی جائے، ساری طاقت تم اس کی لگا دو، یعنی کوئی تھکن کا تمہیں احساس ہو، جان دے دو اپنی اللہ کے لیے. انعمہم علیکم العظام وہداہ ایاکم للایمان، اس کی عظیم نعمتوں کے بدلے میں تمہیں ایمان کی ہدایت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. اور کیجیے آپ اللہ کی عظیم ترین نعمتوں کے لیے آپ نعمتیں نہیں سمجھیں گے. جیسے ابھی میں نے کہا زوال کے بعد پتہ چلتا ہے نعمت کیا ہے. آپ کو وقت الحمدللہ جس کے پاس نہیں تھا اس کو دیکھ کے آپ احساس کریں گے بیچارہ کیوں بیچارہ چونکہ اس کے پاس نہیں ہے. صحت ہے آپ کو احساس نہیں، صحت چلی گئی تو میرے ساتھ او کتنی قیمتی تھی. یعنی ہر چیز زوال سے پیدا ہوتی ہے. رزق دیا، حفاظت دی، انسان کو انسان ہونا دیا، مگر سب سے بڑھ کے کیا فرماتے ہیں؟ خدا ہو یا کم للایمان، سب سے بڑھ کے تمہیں ایمان کی اگر دولت مل گئی، اس کی طرف ہدایت اگر اس نے کر، اس سے بڑھ کے گویا کوئی نعمت نہیں ہے. ساری نعمتوں کے بعد، ساری جستجو کے بعد، اتنی محنت کے بعد بندہ اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ صرف اہل بیت آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بندہ چونکہ اگر بندہ معرفت ہی نہ رکھے تو پھر خدا اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا. یاد رکھیں چونکہ انسان اگر یہی چیز جو ہم میں اس میں مشترک ہے، حیوانوں میں تو سب میں مشترک ہے. چمپانزی کی لائف لے لیں، گوریلا کی لائف لے لیں، ساری سب کچھ پائی جاتی ہے. کھانا پینا، جھگڑا فساد، فیملی، خاندان سب ہے ان میں. اور پھر یہی تو انسانوں میں بھی ہے. تو فرق کہاں سے پڑا آگے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ جو کافر ہیں انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، صرف ہیو اے فن بس اونلی. ایسے کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، ڈومیسٹک اینیمل کھاتا ہے، یعنی کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں، چونکہ اس کو نہیں پہچانتے، اپنے خالق تک نہیں پہنچے، اس کی معرفت تک نہیں پہنچے. تو یہ جانور ہے جانور کھا پی کے سو جاتا ہے، یہ بھی انہی انسانوں میں سے ہے. ان خدا کفر کہہ رہا ہے جو کافر، ان کی یہ حیثیت و نگاہ الہی میں حیوان چوپائے. تو اگر آپ اس سے باہر کب نکلیں گے اس کیٹیگری سے؟ وہ انسان جو معرفت پروردگار رکھتا ہے، وہ انسان جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے. اس لیے امام نے تمام نعمت کو اہم ترین نعمت قرار دیا ایمان، وہ عقل و شعور جس کی وجہ سے وہ اس ہدایت تک پہنچا. اس لیے گجرات میں جا کر قرآن کہتا ہے بھائی کچھ مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، تو کہہ دو کہ تم پر اپنے احسان اسلام کے احسان جتاتے ہیں. لا تمنوا علی اسلامکم، خبردار مجھ پر اپنے اسلام کے احسان نہ جتانا کہ آپ رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے دیکھیے زحمت اٹھا رہے ہیں. یہ جیسے آج کا مسلمان کی مشکل ہو رہی مسلمان ہونے کی وجہ سے، خدا کا شکر ادا کرو مسلمان ہو. یعنی اتنی زحمت کہ اگر لوگ تمہارے دشمن ہیں تمہیں قتل کر رہے ہیں، شکر انجام دو کہ مسلمان ہو. یعنی ایمان ہے تمہارا جو تقاضا اللہ کو ہے ایمان کا، کم از کم حیوانوں میں شمار ہے اس کے نزدیک، تو پروردگار کے نزدیک. تو قرآن خود ان مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ان سے کہہ دو مجھ پہ احسان نہ جتائیں اسلام کا اپنے. بل اللہ یمن علیکم ہداکم، نہیں یہ اللہ کا احسان ہے تم پر اگر تم سچے ہو کہ تو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اس بات کی. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی مسلمان ہو سچے، یہ تمام پر ہے اللہ کا تم پہ احسان ہے، تمہیں ہدایت مل گیا کہ تم مسلمان ہو گئے. یعنی تم نے معرفت کی، تم نے پہچان لیا اپنے خالق کو، یہ احسان ہے تم پر. نہیں کہ تم اللہ کا رسول پہ احسان دکھاؤ اپنا کہ ہم مسلمان ہوئے اس لیے کتنا بڑا کام کیا، بالکل نہیں. اس نے تم پر فضل کیا ہے. دیکھیے غور کیجیے، آپ انسان تو اختیار سے مسلمان ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہا نہیں میں نے کیا، میں ہدایت دیتا ہوں. یہ جتنے ٹول آپ استعمال کرتے ہیں اسی کے دیے ہوئے تو ہیں. جو بھی آپ استفادہ کر رہے ہیں سماعت و بصارت میں، عقل و شعور کو کہاں سے آیا؟ انسان اسی کی مدد سے تو وہاں تک پہنچتا ہے. ورنہ آنکھیں حیوان کے پاس بھی ہیں، کھاتا وہ بھی ہے، پیتا وہ بھی ہے، دیکھتا وہ بھی، سب کچھ کرتا، مگر وہ حیوان ہے، چوپا ہے. قرآن نے کہا
یہ حیوان ہے. نہیں بل ہو مدل، تم اس سے بھی بدتر ہو، تم اس کے بعد تو یہ ہے ہی نہیں صلاحیت، بس تمہارے پاس تو ہے اولائے کا کل انعام بھی چلتے پھرتے چوپائے ہیں. اگر وہ اپنے ان ٹولز کو استعمال نہیں کرتے جیسے انسان نہیں کرتا ہے، یہ وہ منزل ہے جس کی طرف اہل بیت نے اشارہ کیا ہمیں کہ یہ آپ اس جگہ تک تو پہنچے، اس حقیقت ایمان کی طرف کہ تمام نعمتیں، نہ انسان نعمت الہی کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اگر سمجھ جائے گا فوراً سرڈریج ہو جائے گا، قبول کرے گا ذات بات. پھر اس کے تقاضائے ایمان جو ہے وہ اس کی اطاعت ہے. کیونکہ جب انسان، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں بہت مشکل نہیں ہوتی، بعض اوقات انسان کنفیوز ہوتا ہے. ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، کیا معنی ہے اس کے معنی کیا ہے؟ کوئی ہے خدا، پھر اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ جس کو مانا اس کی اطاعت کرو، ورنہ ایمان کے کوئی معنی نہیں، کوئی معنی نہیں ایمان کے. ہم بھی مانتے ہیں، اچھا بھی مانتے ہیں، پھر کیا اس کی مانتے ہو؟ ایمان تو خالی ایمان نہیں ہے. پھر یہ کوئی آدمی اللہ کو مانو، نہ قرآن پہ عمل کرے، نہ حدیث پہ عمل کرے، تو مسلمان کس بات کا؟ کس بات کا مسلمان بھائی؟ اگر آپ مان لیا تو اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ آپ کے ماننے نہ ماننے سے، اگر آپ کے عمل میں تو ہے ہی نہیں. ہو خدا کو ماننا ہے تو پھر اس کی بات کو بھی ماننا ہے، ورنہ اس کے ماننے نہ ماننے کیا فرق پڑے گا؟ جیسے دوسرے نہیں مانتے تو اس میں کیا فرق پڑ گیا کہ وہ نہیں مانتے آپ مانتے، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. شکر کا معنی کیا ہے؟ شعور رکھنا، قبول کرنا، معرفت رکھنا، زبان سے بھی شکر اور اعمال سے بھی شکر. اعضاء و جوارح بھی شکر کرے انسان جس کو اس کو قبول کیا ذات واجب کو. تو اگر کوئی مسلمان کے ہاں الحمدللہ ایمان ہے، وہ ایمان گھر میں پیدا ہوا تھا، چونکہ گھر کے والدین کی وجہ سے، اس لیے انسان یہاں تک پہنچ گیا. اگر انسان حقیقت ایمان کو سمجھتا تو پھر جانتا کہ خدا کے ماننے کا مطلب فوراً اس کی اطاعت ہے. یہ جتنے مذہب کی توائس کا رواج اسی میں پہنچتا ہے، سب مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ نہ بندگی اپنی مرضی سے ہو سکتی ہے، کوئی نہیں کر سکتا خود ہی ریچولز خود ہی ایجاد کر لے اپنے مذہب کے، اس کو حق ہی نہیں ہے. وہ ہم نبی بتائے گا، جو نمائندہ وہ بتائے گا آپ کو، نہ یہ کہ آپ طے کریں گے. باقی لوگ جو ان کے کیا، یہ تو مسئلہ ہے، مذہب خود ہی طے کر لیا انہوں نے، عبادت بھی خود ہی طے کر لی، بتوں کو پوچھیں، انسانوں کو پوچھیں، جس کو چاہے پوچھیں، خود ہی سب ریچول طے کر لیے. اللہ کہتا نہیں، اگر میری بات مانے میں بتاؤں گا بندگی کیسے ہوگی، ورنہ وہ بندگی خواہشات کی بندگی ہوتی ہے، اللہ کی بندگی نہیں ہوتی. ایون اگر آپ بھی کوئی کام کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ نہیں کہ میرا دل چاہتا، نہیں، وہ چاہتا ہے. وہ بندگی نہیں ہوتی میرا دل چاہتا ہے، کیونکہ میرے دل نے چاہا کہ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہوں. دل نے نہیں، اس کی خواہش ہے کہ میں پڑھوں، اس کے لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں. ہاں میں چاہنے کا تو ہے ہی نہیں مسئلہ، اس کی بندگی چاہتی ہے، وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، یہ معیار ہے. اگر وہ چاہتا ہے میں کروں، یہ بندگی ہے، ورنہ عادت ہے، عادت میں کر رہا ہوں. عادت کو تو بندگی کہا ہی نہیں جاتا. ایک کام کر رہے گا کیونکہ میں کرتا ہوں اس لیے، اگر پتہ چل جائے کرنا درست ہے، چھوڑنا پڑے گا، ورنہ وہ بندگی کی عادت ہوگی. کوئی آپ کام، آپ کسی کام کو طے نہیں کریں گے، وہ طے کرے گا یہ کام مجھے چاہیے، کام مجھے نہیں چاہیے. تو یہ معاشرے سوسائٹی میں اس سے ہٹ کے جا رہا ہوں، ابھی زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہمیں چونکہ اس موضوع. اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ جب شکر نعمت آئے گی تو اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ اطاعت ہے یا نہیں. خالق نے جو اللہ کا شکر پہچانتا ہے وہ مخلوق کا بھی شکر ادا کرتا ہے، اور جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خالق کا بھی نہیں کرے گا. اس لیے کہا انشکرلی والے والدے، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. حکم ہے انسان، یہ دونوں کا شکر کیوں انجام دو؟ چونکہ اس کے وجود کے میں جو حصہ ہے اس کا تخلیق کا، اس میں دونوں شریک ہیں. آج حقیقی خالق وہ ہے، چونکہ زمین پر جو سبب بنے ہیں وہ والدین بنے ہیں. خالق نے کہا میرا بھی شکر ہے تو میں تو حقیقی خالق ہوں. والے والدین ان کا بھی شکریہ انجام دو. یعنی والدین کو یہاں لا کے خالق نے کھڑا کر دیا. اب قرآن جگہ جگہ پڑھے، ہر اپنے بات فوراً ذکر کرتا ہے وبالوالدین احسانا، یا شکر میں بھی شریک کر دیا. انشکرلی والے والدین، میرا شکریہ اور والدین کا بھی. اور شکر کے کیا معنی ہے؟ دل سے بھی قدردانی، زبان سے بھی اور رفتار اعمال سے بھی. تو پروردگار تینوں ہوتا شکر. یہی والدین کے ساتھ کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ ان کو دل سے بھی سوچے کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا،
آپ جب بچے تھے آپ کو احساس ہی نہیں تھا کہ بچے ہی بڑے کیسے ہوتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ زحمت کیسے ہوتی ہے. بھائی آپ کو تو نہیں پتا نا اپنا، جب آپ بچے تھے آپ والدین نے کیا کیا، لیکن جب دوسرے بچوں کو دیکھا کہ ان کے لیے والدین کتنی زحمت، اس کو تو شعور ہی نہیں تھا بچے کو. تو آپ نے دیکھا کہ والدین کیا کرتے ہیں ان کے لیے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اپنی بقا نہیں کر سکتا، باقی نہیں رہ سکتا بغیر کسی ہیلپر کے. تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا میں اسی مرحلے سے گزر کے آیا ہوں. جیسے یہ میرے سامنے بچہ ہے، جیسے یہ اس کو والدین اس کے پال رہے ہیں، ورنہ یہ ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی حفاظت نہیں کی جائے گی. اس کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں. کون اسکول جانا چاہتا ہے، روتا پیٹتا ہوا جاتا ہے. بھائی روئی ہوتا تو ویسے آپ لے جاتے ہیں، چونکہ اس کو نہیں پتا. اگر آپ اس کی مرضی پہ چھوڑ دیں وہ گر جاؤ، وہ کل آپ کو پکڑے گا کہ میں تو بچہ تھا، مجھے شعور نہیں تھا، مجھے آپ تو عقل مند تھے، مجھے کیوں نہیں پڑھایا آپ نے، یا نہیں. آپ تو عقل مند تھے، میں نہیں تھا، میں تو کھیلنا چاہتا تھا ہر وقت. پھر آپ کو تو پتا تھا کہ نقصان دے، تو آپ نے کیوں زبردستی نہیں کی میرے ساتھ، کیوں سختی نہیں کی؟ چونکہ پتا ہے آپ کو کہ وہ نہیں جانتا. اس لیے خالق نے اب ذرا غور کی، دونوں والدین کو میں اکثر ذکر کرتا ہوں آپ سے، دونوں لوگ غور کریں، یہ صرف خلقت میں شریک ہیں بس. اس لیے خالق نے کہا کہ یاد رکھو اگر یہ ایسی کوئی بات تم سے کہیں جو ہمارے خلاف، یہ توحید کے خلاف ہے، شرک ہے، تو اسے بس قبول نہیں کرنا. لا تطعہما، پھر اطاعت نہیں کرنا، ورنہ اس دنیا میں تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا واجب ہے. کافر کی بات ہو رہی ہے، کافر والدین کے لیے. وہ والدین جو کافر ہیں، مومن نہیں ہیں، مگر وہ والدین ہیں، تو آپ کو بہترین طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرنا جو دنیا کی نظر میں ہے، چونکہ وہ والدین ہیں. اب سوچیں آپ، وہ والدین جو آپ کو خدا شناس بنا دیں، وہ والدین جو آپ کو ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کی منزلت کیا ہوگی نگاہ خالق میں، کہ جن والدین کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کی معرفت حاصل کر لے. اس والدین کا مقام کیا ہوگا پھر، جب خالق کافروں کے لیے اتنا حق رکھتا ہے، جو والدین کافر ہیں حالانکہ ان کو یہ مقام دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کچھ بھی ہو جائے دنیا میں آپ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ان کا آپ سلوک اچھا کریں گے. تو وہ والدین جو آپ کو جنت کا اہل بنا دیں، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر تو کوئی دولت نہیں ہے. یہ امیر کا مومنین نے سارے فضائل کے آخر میں بتانے کے بعد جو سب سے بڑی دولت قرار دی وہ ایمان، کہ اس کی ہدایت ایمان کی طرف. تو اگر انسان کو اللہ اس ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے کہ انسان خدا شناس ہو جائے، اس کا مقام کیا ہے ذہن میں. تو اس بات کو یاد رکھیں، والدین کے جانے کے بعد بھی ان کا حق ختم نہیں ہوتا. آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو والدین کے لیے برائی کا سبب ہو، ان کے لیے ذلت کا سبب ہو، حرام ہے، کیونکہ آپ ان کے لیے گالی بن رہے ہیں. یعنی کوئی ایسا کام کرنا کہ کس کے بیٹا یہ کیا کر دیا، کیسا ظلم کر رہے ہیں، مطلب کس نے گناہ میں مبتلا ہے. آپ کو نسبت ہے تو آپ نسبت کا احترام ہے، وہ جو ان کے اقربا ہیں، جو ان کے دوست ہیں، ان سب کی قدر کی جاتی ہے کیونکہ والدے سے نسبت رکھتے ہیں. ان کا کوئی قرضہ ہے تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے ادا کریں، کیونکہ آپ کے والدین کا قرضہ ہے. ان کی بد نمازی اگر کسی اس کی وجہ سے چھوٹیاں، خاص طور پہ کسی مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو ہمارے شریعت اس میں کہ وہ بڑے بیٹے پر ہے تو اس کو انجام دے، کسی کو بھی ہائر کرے اس مشکلات میں. یعنی مراد ان کا حق ختم نہیں ہوتا، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا حق باقی رہتا ہے. ان کو نماز میں یاد کریں، اپنے قنوت میں ان کو یاد کریں، ان کے لیے صدقات کریں جو آپ کے والدین ہیں. پرواہ کہ میرا شکر ہو، ان کا بھی شکر ادا کرو. تو جو شکر ہے، اور والدین اگر وہ ہوں مومن تو اس کا حق کس قدر زیادہ ہے انسان کے اوپر. رحمان یہ کلمات جو اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہی تھے جنہوں نے تعارف کرایا، جو معرفت کی اس منزل پہ لے کے گئے کہ جہاں پر انسان خدا شناس ہو جائے. ایک ایک لفظ میں وہ نا خطبہ پڑھی ہے تو توحید کیا، اس کے بعد وہ یا امام حسین السلام کی جتنے بھی دعائیں ہیں، تمام ائمہ علیہ السلام کے جو کلمات ہیں وہ کیا ہیں، معرفت پروردگار، انسان کو خدا سے ملا دیں. یہ وہ کمال بندگی ہے. اس لیے اگر حقیقی انسان شکر ادا کرنا چاہتا ہے، خدا کا بن جائے، تو پھر انسان ہر منزل پر شکر انجام دو. پھر وہ یہ اہل بیت اس مقام پر لے کے جاتے ہیں کہ جہاں پر انسان حیران رہ جاتی. اس لیے تو اہل بیت ہیں، اسی لیے تو پروردگار پیغمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں. لن تضلوا بعدی ابدا،
کبھی میرے بعد گمراہ ہرگز ہرگز نہیں ہوگے اگر ان سے متمسک رہو گے میری اطاعت کے ساتھ. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں لن تضلوا بعدی، یہ نفی دائمی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ امت گمراہ ہو جائے اگر ان سے متمسک رہے. جو یہ ہے جو خدا شناس انسان کو بناتے ہیں، یہ ان کا مقام و منزلت ہے. دیکھیے انسان قربانی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں صبر کرو، یعنی اس مقام صبر ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی آج میرے بستر پر سو جانا. اب سونے کا مطلب جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. وہ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. اب یہ تو صبر کا مقام ہے، شکر مقام. فرق یہی ہے اہل بیت میں، وہ اسے شکر کا مقام قرار دیتے ہیں. عام انسان صبر کا مقام قرار دیتا ہے کہ میں مصیبت سے صبر کروں گا. وہ کہتے نہیں یہ شکر ہے، یہاں مقام یہ نعمت ہے کہ میں رسول پہ فدیہ ہو جاؤں. یہ مقام شکر ہے. تو یہ وہ ہے یہاں سارا گھر کٹ گیا. بس گفتگو تمام کروں گا، یہ سارا گھر کٹ گیا. کربلا کس چیز کا نام ہے؟ یہ صحیفہ، یہ دعائے عرفات. اس میں امام حسین کس مقام پر آپ کو لے کے جاتے ہیں؟ معرفت کی. الہی ماذا وجد من فقدک، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. کلمات کس کے؟ سید الشہداء. معبود اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. ومن الذی فقد اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. سارے گھر کٹوانے کے بعد، خاندان کٹوانے کے بعد نگاہ ہوا جسے تو مل گیا. یہ نقصان لوگوں کو نظر آئے گا کہ کچھ نہیں بچا. جسے خدا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. جسے خدا کی رضا حاصل ہو گئی اسے اور کیا چاہیے؟ وہ سب کچھ لٹا کے اس کی عملی تفسیر میدان کروانا. اور جتنے مصائب بڑھتے جا رہے ہیں چہرے کی رونق بڑھتی جا رہی ہے. یعنی وہ جاتے ہیں، کربلا میں کام کیا تھا، گئے جا کر لاشا اٹھا کے لے آئے. جو جاتا تو اس کو شہید ہی ہونا ہے، ہزاروں کے سامنے لشکر کے. تو مولا کیا کر رہے ہو؟ جاتے ہیں اس مقتل میں، جاتے ہیں آواز آتی ہے ادرکنی کی مدد کی، پہنچ جاتے ہیں. یا کیا کرنا ہے؟ لاش کو اٹھا کے لا رہے ہیں، لا کے لٹا دیتے ہیں. مصائب اس میں عزیز و اقربا سب شہید ہو رہے ہیں. ایک ایک پیارا اصحاب کے بعد اقربا کی باری. ایک ایک کوئی کبھی بھتیجا ہے، کبھی جوان بیٹا ہے، کبھی شیر خوار ہے. ٹکڑے دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھ رہے ہیں. اور اس مقام امتحان رابی کہتا جب کربلا میں کھڑا، حسین کا چہرہ رونق روشن ہوتا ہے. یعنی وہ جسم جو زخموں سے چور ہے، جو زخموں سے جس پہ حملے ہو رہے ہیں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے. اور وہ ایسی مظلومیت ہے تاریخ کربلا میں کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو بھتیجا ہے امام حسن کی اولاد ہے، کہ جو وہ جب اس حالت میں دیکھتا ہے کہ امام حسین اکیلے رہ گئے، اس پہ ہر طرف سے کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، وہ بچہ بےتاب ہو جاتا ہے. چونکہ حسین ظاہر ہے کبھی گرتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں، اس سے اندر برداشت نہیں ہوتا. تو خواتین اس کے بازو کو روک رہی ہے، پکڑے میں کھینچ رہی ہے کہ باہر نہ جائے، مگر وہ ایک دفعہ ہاتھ چھڑا کے دوڑ پڑتا ہے. اور یہ شہادت آخری شہادت ہے جو حسن کی شہادت ہے کربلا کے میدان. وہ آ کر چچا کے اوپر گرتا ہے اور ایک مرتبہ شہید تلوار اٹھاتا ہے، بھتیجا ہاتھ کو آگے کر دیتا ہے، ہاتھ کٹ کے حسین کی گود میں گرتا ہے. حسین فریاد کہتے میرے لال میں تجھے بچا نہیں سکا. یہ حسین کی حسن کی قربانی ہے جو اپنے بھائی کے لیے کربلا کے میدان میں. اور اس کے بعد پھر حسین کا لاشا عزیز و ہر شہید گیا، مگر حسین میں فرق ہے. حسین مڑ مڑ کے خیموں کو دیکھتے تھے، کیونکہ پتا تھا میرے بعد چادریں چھینی جائیں گی، بازاروں میں پھرایا جائے گا. راوی کہتا جب بازاروں میں اہل بیت کو پھرایا جا رہا تھا تو آواز دینے والے آواز دیتے ہاتھ ہی بنا دو رسول اللہ، یہ رسول کی اولاد ہے، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہے. ایک